میرا دکان ہے، بجلی میں نے گھر کے میٹر سے لگائی، گھر کا بجلی کا بل میں ادا کر رہا ہوں، دکان کی بجلی کا یونٹ کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، گھر کا کم، تو یہ دھوکہ ہے نا، ایسا نہ کریں، دکان کا الگ لگوائیں تاکہ اس کا آپ کو کمرشل ریٹ دینا ہوگا، گھر کا ریٹ دینا ہوگا۔ جنات کا اثر ہے، سورۃ بقرہ پڑھتی ہوں آرام آ جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے۔ آپ سورۃ بقرہ پڑھتی ہیں نا، میں نے عرض کیا تھا سورۃ بقرہ فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو تاکہ سورۃ البقرہ تمہارے اندر داخل ہو اور شیطان باہر نکلے۔ یہ اثر پڑھنے سے اتنا جلدی نہیں ہوتا، ویسے پڑھا بھی کرو، لیکن اصل علاج یہی ہے کہ اس کو ٹیلی فون میں فیڈ کرو اور ہیڈ فون لگا کے سنا کرو، تھوڑا تھوڑا، پورا سنو، آدھا سنو، جتنا ہو سکے، کئی دن تک سنتی رہو۔ الیکشن کے وقت جو پیسہ دیتے ہیں وہ حرام ہے اور کیا ہے، رشوت ہے، اور کون سا حلال ہے؟ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرے تو کر سکتا ہے، جب ثواب کی نیت نہیں، فائدہ کیا صدقہ کرنے کا؟ اپنے پیسے ضائع کیوں کرتے ہو؟ محفوظ رکھو۔ کہتے ہیں کہ ایک پاکستان میں کوئی سیاسی عورت ہے جس نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت اور طرز حکومت تاریخ بالکل ٹھیک کہا۔ حضرت معاویہ بہت بڑے اچھے حاکم تھے، بڑے عادل، بڑے منصف، اور ان کی وجہ سے بڑے فتوحات ہوئے، اور یہ شرف حضرت معاویہ کو ملا تھا کہ انہیں بحری بیڑا بنایا۔ میں زکوٰۃ کے پیسوں کے بدلے میں کپڑے دے سکتا ہوں، دے سکتے ہیں، کپڑے بھی، جنس بھی، دانہ بھی، گندم بھی، آٹا بھی۔ بھئی بے دمن دینار درہم کا جو وزن ہے نا، وہ کسی صراف سے سونے والے بیٹھے ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو۔ اگر حیض کی وجہ سے رمضان میں روزے قضا ہو جائیں تو رمضان کے بعد جب اللہ توفیق دے ایک ایک کر کے رکھ لیں۔ مسافر آدمی کو جماعت مل گئی، جماعت پڑھ لی، سنتیں معاف ہیں، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تمہاری مرضی ہے۔ کہ کہتے ہیں پاکستان میں کچھ رمضان کے لیے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہر روزے کے ساتھ یہ پڑھو، اور یہ ساری بس کوئی اللہ کے حکم یہی ہے، قرآن پڑھو، روزہ رکھو، تہجد پڑھو، تراویح پڑھو۔ میں اپنی فیملی کو پاکستان سے بلانا چاہتا ہوں، آنے کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد مسجد آتے ہوئے وہ احرام باندھ کے آئے، 2-3 دن کے بعد کیا مانا؟ وہ میقات سے بغیر احرام کے آئے گی، دم پڑ جائے گی، کوئی حرج نہیں، احرام باندھ کے آئے گی نا، 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائے گی، تکلیف نہیں ہوگی تمہیں انشاءاللہ زیادہ۔ یہ اپنا فکر کر رہا ہے نا، اس کا میقات جائے، عمرہ جائے، لیکن اس کو پہلی رات مل جائے نا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا تصویر صلاۃ تسبیح اکیلے پڑھیں۔ اللہ آپ کی ہر دعا پوری کرے، اللہ پاک ہر مسلمان کی دعائیں اور مشکلات دور فرمائے۔ شادی جس لڑکی کی نہ ہو، 3 دفعہ روز سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگے۔ سورۃ فاتحہ 100 بار پڑھیں، دعا قبول ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک عظیم دعا ہے، خود دعا ہے۔ مرنے کے بعد جو لوگ برسی مناتے ہیں وہ بدعت ہے اور بالکل انگریزوں کی سنت ہے۔ طائف سے عمرہ کیا، عمرے کے بعد طواف کر کے صفا مروہ کر کے ہم ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، بالکل پھیر سکتے ہیں۔ آج فجر کی نماز میں سجدہ تلاوت تھا، ہمیں پتہ نہیں چلا، اس لیے ہم رکوع میں چلے گئے، نماز آپ کی ہو گئی۔ جو رکوع میں نہیں گئے، کھڑے رہے، ان کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ 1400 سال گزر گئے، مسلمان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کون سی سورت میں سجدہ ہے۔ اس کا کوئی علاج ہے؟ آپ بتائیں کیا کریں؟ اور یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، جانتے ہیں کہ بھئی یہاں پر جمعہ والے دن بطور خاص سورت سجدہ پڑھی جاتی ہے، اکثر، کبھی کبھی نہیں بھی پڑھتے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں۔ اچھا چلو نہ بھی پتہ ہو، کھڑے ہونا
تو اب سب لوگ یہ سجدے میں گر رہے ہیں، تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کیا ہے تکلیف؟ کیا ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو کہ باقی سجدے میں چلے گئے؟ ان کی دیکھا دیکھی ہی کر لو، اگر نہیں کھڑا ہے کھڑا۔ مشترکہ کاروبار میں بھول کے کوئی رقم خود استعمال کر دی، دوسرے آدمی کو علم نہیں ہے، جتنا استعمال کی اس کو واپس کرو یا پھر کاروبار میں ڈال دو۔ فوت شدہ والدین کے لیے طواف عمرہ سب کر سکتے ہیں۔ میرے اکثر رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، رشتہ داروں کا کام ہی یہی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے۔ وہ میرے استاد تھے، تو ایک دن میں نے ان کو کہا، میں نے کہا حضرت تمہارے کچھ رشتہ دار ہیں، آج کل بھی یہی حال ہے، ہمیں سب سے زیادہ ستانے والے رشتہ دار ہیں، حالانکہ ہم اتنا دور ہیں، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا، کبھی ہو سکے ان کی مدد کرتے ہیں، ان سے کچھ لیتے نہیں، پھر بھی ناراض۔ تو مجھے کہنے کہ مکی صاحب رشتہ دار اچھے ہوتے تو حضور کے اچھے نہ ہوتے۔ انہوں نے حضور کو کس نے نکالا تھا؟ ہم نے نکالا تھا مکے میں، رشتہ داروں نے نکالا تھا۔ لیکن رشتہ دار ہوتے ہی ایسے، غم نہ کیا کرو۔ ایک شخص کو سرکاری زمین الاٹ ہو گئی، بعد میں وہ زمین گورنمنٹ معاوضہ لے کے استعمال کر، ٹھیک ہے جو وہ تیری تھی تو معاوضہ کیوں نہ دے تمہیں؟ رشوت کے پیسوں سے حج اور عمرہ ہو جاتا ہے، مردود ہوتا ہے، حج ہو نہیں جاتا، حج مردود ہوتا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ اگر تیرا لباس حرام کا ہے، پیسہ حرام کا ہے، لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، نہ تیری لبیک ہے اور نہ تیرا حج ہے، تیرا حج تیرے منہ پہ ہم مارتے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طواف زیارت نہیں کرایا تو اس پر حرام ہے جب تک طواف زیارت نہ کرے۔ اب اس کو واپس لے آؤ، بنا بھی کرو، طواف زیارت بھی کراؤ، ایک اونٹ یا ایک گائے کی قربانی کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے اوپر قرضہ ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔ عصر کے بعد 2 طواف کر لیں، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس سے مکہ مکرمہ جب جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، اللہ عالم میں کے ساتھ ہوتا تھا، براق پہ جاتے تھے، براق تو معراج کے لیے آتے تھے۔ حضرت جب آئے ہیں تو اونٹنی میں تشریف لائے ہیں، مکے میں جب بچوں کو چھوڑا ہے اونٹنی پہ ہی واپس گئے ہیں۔ فرض وہ ہے جو نص قطعی میں ثابت ہو، اور واجب اس کو کہتے ہیں کہ جو سنت مؤکدہ سے بھی زیادہ تاکید کی جائے وہ واجب ہے۔ میرا باپ بوڑھا ہے، اس کا عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، 100 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا مانگیں بالکل قبول ہوگی۔ سورۃ اخلاص جو ہے اس میں اسم اعظم ہے، قل هو اللہ احد۔ موبائل میں جو تصویریں ہوتی ہیں نماز ہو جائے، ہاں نماز تو خیر ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی لڑکیوں کی تصویریں نہ رکھا کرو، کوئی کام کی تصویر ہو جس کو دیکھ کے ہدایت ملے، یہ نہیں کہ جس کو دیکھ کے شیطان تازہ ہو جائے۔ لوگ نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے تو ان سے پوچھو سارے کام مجھ سے تو نہ کراؤ، کیا پتہ کہ ہر کسی کو بزرگوں نے بتایا ہوگا کہ کیا کیا پڑھتے ہیں۔ مدینہ شریف جا رہے ہیں، کثرت سے درود شریف پڑھو، غسل کر کے خوشبو لگا کے 2 رکعت تحیہ پڑھ کے پھر صلاۃ و سلام پڑھو۔ یہاں عورتیں منہ نہیں چھپاتی، اللہ ہدایت دے۔ سجدہ تلاوت آ جائے، امام سجدے میں جائے، مقتدی بھی سجدہ کریں گے، چونکہ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آدمی کا امام کے بغیر گزارا نہیں۔ جب امام سجدے میں ہے تو ہم بھی سجدے میں جائیں۔ میری بہن کو جنات ہے، وہی حال ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے سورۃ البقرہ کا۔ ہم مدینے سے مکے آئے، میقات پہ احرام کی نیت کی، رات کو ہوٹل آئے، بیماری والدہ 80 سال ہے، ان کی یادداشت کمزور ہے، ان نے کپڑے بدل رہے ہیں، کپڑوں پر عطر وغیرہ لگا لی، پہلے بھی پوچھا دم پڑ گئی، ایسی کمزور ہے کہ عطر لگانا اس کو یاد ہے،
یہ اچھی کمزور ہے بھائی. ہم عمرہ کر کے رمضان واپس جانا، روزہ نہ رکھیں، سفر میں معاف ہے، پاکستان جا کے پھر آپ کو قضا کرنا ہوگا. پاکستان سے آیا، والدہ بھی ساتھ ہے، طواف شروع کیا، 7واں چکر لگائے، والدہ کے کپڑے خراب ہوئے پیشاب کی وجہ سے، صفا مروہ کیا، والدہ سے نہیں کرائی، پھر 3 دن کے بعد کرائے تو ہو گیا الحمدللہ. ایسے کوئی نہیں، اسی وقت بھی ان کے کپڑے دھو کے وضو کر کے کرا دیتے. میں دبئی سے آیا ہوں، پاکستان کی زندگی میں بہت آزمائش اور مشکلات ہیں، اللہ آپ کی مشکلات دوسری رفع فرمائے. 15-16 سال ہوئے، بچے نہیں ہیں، دوسری شادی ہوئی ناکام ہوئی، دعا کی تلاش میں گھومتا ہوں. اللہ آپ کی مشکلات حل فرمائے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو. ایک شیعہ نے کہا ہے کہ امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے جتنے فضائل بیان ہوئے ہیں اتنے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان نہیں ہوئے. ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، خود حضرت علی حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کرتے ہیں. میری پھوپھی سید ہے، ان کا شوہر سید نہیں تھا، فوت ہو گئے، ان کے بچوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سید کو نہیں دے سکتے نا، تو اب ان کا شوہر تو سید نہیں تھا، فوت ہو گیا، تو اولاد تو اسی کی ہے، تو وہ تو غیر سید ہیں، ان کو دے سکتے ہیں. حضرت عائشہ اور ابو بکر کا منکر بالکل کافر ہے، اس کے کفر میں شک کی کوئی نہیں. نماز میں خیالات آتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ایک بات یاد رکھو، ایک ہے خیال آنا، ایک ہے خیال لانا، ایک ہے خیال جمانا. لانا اور جمانا تو منع ہے، اگر آئے تو آنے دو. ہم خود تو نہیں لا رہے، وہ تو خود آ رہا ہے. میرا موٹر سائیکل کا شو روم ہے، موٹر سائیکل فروخت کرتا ہوں. 1 ماہ کے بعد جو بندہ قسطیں دے جرمانہ لگاتا ہوں. کیا جرمانے والے پیسے؟ ہاں، جرمانے والے پیسے سود کی مانند ہیں. سونا گھر کے استعمال کا ہو، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. طواف افضل ہے مکے میں، تلاوت قرآن پوری دنیا میں ہو سکتی ہے، طواف کسی جگہ نہیں ہو سکتا. جو شیعہ قرآن کا منکر ہے، سیدنا ابو بکر کا منکر ہے، عصمت عائشہ کا منکر ہے، وہ کافر ہے. جنگ بدر کی مٹی زخم پہ لگائے، ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا، تم نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا. میرا ایک دو فیملی کے ساتھ عمرہ کیا، بال نہیں کٹائے، 3 دن کے بعد بال کٹائے، بالکل اس پر دم پڑ گئی. حرم شریف میں جو چپلیں پڑی ہوتی ہیں، بہتر تو ہے کہ نہ اٹھائے. اگر انہیں پھینک دی ہیں، اندازہ ہے کہ ضائع ہو جائیں گی، پھر اٹھا سکتے ہیں. پریشانی کا علاج اللہ کا قرآن ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اگر استلام زیادہ ہو گئے کوئی بات نہیں. حرم میں جو ٹوٹیاں ہیں ان میں پانی خالص زمزم ہے. مجھے کیا پتہ کس ٹوٹی کی بات کر رہے ہیں آپ، جو بھر کے رکھتے ہیں وہ زمزم ہے. ایک آدمی نے موبائل پہ میسج کیا کہ میری بیوی کو 3 طلاق، پکا کام ہو گیا، تینوں ہو گئے. دم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی بکری خرید کے ذبح کر کے مکے کے غریبوں کو تقسیم کرے. خود نہیں کر سکتا تو کسی خیراتی ادارے کو دے دے، وہ کر دیں گے. کمپنی نے کام کے لیے ریاض سے مکے بھیجا، 2 دن بعد مسجد، آپ کام کے لیے آئے تو آپ پہ دم نہیں ہے. زندہ آدمی کے لیے دعا کریں، عمرہ اپنے لیے کریں. ہمارے گھر میں بہت پریشانی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. 4 مہینے کا بچہ ضائع کرانا ایسے ہے جیسے کسی کو قتل کیا جائے، اس کے بعد روح پڑ جاتی ہے. 2 سال پہلے عمرے پہ آئے میرے شوہر کے ساتھ، میں طائف چلی بغیر شوہر کے، عمرہ بھی کیا. بہرحال عمرہ تو ہو جائے گا لیکن بغیر محرم کے طائف جانا جائز نہیں ہے.
میں نے ایک آدمی سے مال لینا تھا، وعدہ آیا اس نے نہ دیے، وجہ پوچھنے کا میں 2 لاکھ کم دوں گا تب آپ کی رقم دوں گا. میں نے 2 لاکھ کم لے لی. اب 3 سال بعد دوبارہ 2 لاکھ کا مطالبہ کر، جب آپ نے لے لی راضی ہو گئے، پھر دوبارہ مطالبے کا کیا معنی؟ خواب کی تعبیر کا مجھے پتہ نہیں لگتا، کسی اور عالم سے پوچھیں. جو فوت ہو جائے ان کے لیے طواف کریں، عمرہ کریں، صدقات و خیرات کریں. رمضان کے عمرے کے بعد حج کی کوئی ضروری نہیں. حج الگ چیز ہے، عمرہ الگ چیز ہے. پاکستانی اداروں میں شیعہ اور قادیانی بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے. میری بیوی نے گھر سے نقاب کر لیا تھا، مکہ مکرمہ آیا، کھولا، پھر عمرہ کیا. بارہ ان کو گھر سے بھی نقاب نہیں کرنا چاہیے تھا، آگے کپڑا لٹکانا چاہیے. میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں، امی راضی ہیں، ابو راضی نہیں ہیں، تو والد کی منشے کے بغیر نہ کرو. جب حضور کے سامنے جائیں گے تو وہاں صلاۃ و سلام پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو بھی یاد ہوں آپ کو. ملتان سے حیض کی حالت میں عمرے کی نیت کر کے آئی. حیض کے دن گزرنے کے بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا. مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال کوئی دم نہیں. مسجد حرم میں جو کام کرتے ہیں بالکل ان کو صدقہ دے سکتے ہیں. خانہ کعبہ کی سلائی کے بعد کوئی دھاگا گر جائے ہم لے جائیں؟ ہاں جی لے جائیں. آنکھوں میں رکھنے کا تو کوئی حکم نہیں. ہوائی جہاز میں پاؤں لٹکاٹ کے تھک گئے تو پاؤں اکٹھے کر کے بیٹھ گئے، کوئی حرج نہیں. طواف کے نفل ہوٹل میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا باہر روڈ میں پڑھ سکتے ہیں. اگر 1-2 ماہ کا بچہ ہے، ماں کے نیچے اتفاق سے آگے اس ماں پر کوئی اس کی دیت نہیں ہے. مقام ابراہیم میں پڑھے افضل ہے، ورنہ سارے مکے میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت. میری ساس بیمار ہیں، تب پہنچے طواف پہ چکر میں گم گئی، کئی دن گزر گئے، اگلے دن ملی، طواف کیا لیکن سعی نہیں کی. بارہ اس کو سعی بھی کراؤ اور دم بھی ادا کرو. ہاتھ اشارہ کریں تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے. بارہ قرآن کی لائن پہ ہاتھ رکھنا بدعت ہے. قرآن بیٹھ کے سنتا رہے، کسی اور سے سنے یا موبائل فون میں سنے. ختم قرآن پہ پیسے لینا ناجائز ہے. رقم 12 لاکھ لوٹ لی ہے، رقم اس کے پاس شکل میں موجود ہے. پہلے موٹر سائیکل بھی نہ تھی. جب رقم کے تقاضا کرتے ہیں خود اس کا باپ قرآن پاک کے سب اٹھانے کے لیے دوڑتے ہیں. بہرحال علاج یہی ہے، یا آپ ثبوت گواہ دیں کہ رقم اس کے پاس ہے. اگر ثبوت نہیں دے سکتے وہ قسم اٹھائیں، آپ اعتبار کریں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل حضرت ابراہیم نے بھی مانگی، بی بی عائشہ نے بھی مانگی، صحابہ نے بھی مانگی. زمزم بیٹھ کے پئیں اچھا ہے، کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے. سنتوں کے بجائے قضا نماز پڑھتے رہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے. عمرے کی نیت کرنے کے بعد احرام باندھے خوشبو لگائی جائے، پتہ ہوئے تو کفارہ اب نہیں. اگر لگائی پتہ لگا دھو ڈالا تو کوئی کفارہ نہیں، نہیں دھویا تو دم ہے. میں نے سکول میں نوکری کی، میرے پاس 4 لاکھ روپے بینک میں جب بالکل زکوٰۃ دینی ہوگی. آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر بھی دعا مانگ سکتے ہیں.
دم کا کفارہ 3 روزے یہ کسی جگہ نہیں ہے، آپ نے غلط پڑھا ہے۔ وہ تو وہ ہے کہ اگر قران یا تمتع کی بکری ہو تو 3 روزے حج میں رکھیں اور 7 روزے بعد میں رکھیں۔ مینا کو جمرات کہتے، مینا کو مینا کہتے ہیں، جمرات تو شیطان والی جگہ کو کہتے ہیں۔ قصر نماز کا معنی یہ ہے کہ 4 فرض کے بجائے 2 پڑھے جائیں۔ قضا نمازیں سورج نکلنے کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مغرب کی نماز کی 3ری رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ اور سورت نہیں پڑھی جاتی۔ سجدہ سال سلام سے پہلے بھی جائز ہے، بعد میں بھی جائز ہے۔ بغیر وضو کے موبائل سے قرآن سنتے رہیں، جائز ہے۔ قرآن پاک میں ہا کو ہا نہیں بلکہ خا کی آواز سے پڑھا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ عرب تو ایسا نہیں پڑھتے، یہ کوئی پٹھان ایسا پڑھتا ہوگا۔ مینا میں جو 3 شیطانوں کنکریاں مارتی ہیں سنت ابراہیم ہے۔ حضرت حاجرہ کتنے عرصہ رہی اللہ عالم۔ 12 حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر شادی ہوئی تھی، یہیں رہے۔ حضرت اسماعیل کی عمر تقریباً 7-8 سال تھی جب قربانی کا حکم ہوا۔ علیہ اس پر اللہ کی سلامتی ہو۔ کل 21 کنکریاں ہیں، 3 شیطانوں کو ماری جاتی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ زمزم سے آدمی غسل اور استنجا بھی کر سکتا ہے۔ حرم پاک میں نماز کے آگے جوتے رکھے جاتے ہیں، نماز جوتے آگے نہ رکھے کریں تاکہ جوتوں کو سجدہ نہ ہو، یا درمیان میں رکھیں یا کسی دور جگہ رکھیں۔ چھوٹے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ دوائی ہے، اگر اس میں کوئی حرام چیز بھی ہو تب بھی بطور دوا جائز ہے۔ میری والدہ نے قرآن پاک رشتہ داروں کو ختم کرانے کی منت مانگی تھی۔ بہرحال خود پڑھ لیں، گھر والے اکٹھے بیٹھ کے پڑھ لو، ان کو بھی بلا لو، لیکن نہ کھانا کھلاؤ نہ پیسے دو، کیونکہ تو پھر وہ کھانے کے لیے آئیں گے، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ دبئی سے آیا، طواف کی حل کرا دیا، صفا مروا نہیں کیا، دم پڑ گئی۔ لوگ بکرے زیارتوں پہ جا کے ذبح کرتے ہیں، بالکل حرام ہے، وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں۔ عورت کو اگر استحاضہ کی بیماری ہے یعنی خون بند ہی نہیں ہوتا آتا ہے تو خاوند میں ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن خطرناک تو ہے نا، بیماری کا خطرہ تو ہے نا۔ ٹوپی لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، آگے کپڑا لٹکا لیں بس۔ حرم میں جو گلاس رکھے ہوئے ہیں وہ گھر لے جائیں، نہیں گھر والے یہاں لے کے رکھیں۔ عورت نقاب میں نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ چہرہ کھلا رکھے۔ میرے باپ نے ماں کو لکھ کر دے دی ہے، میری ماں کا دوسرا شوہر میرا محرم ہے، بالکل محرم ہے۔ شوہر کی 31 ماں کی 39 سال ہے، میری بالکل آپ کی والدہ کا شوہر ہے تو آپ کے لیے باپ ہے۔ میں نے مرغی فارم بنایا ہے، اس سال بلڈنگ پر زیادہ پیمنٹ لگی ہوئی ہے، بلڈنگ کی پیمنٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، مرغی فارم میں جو آمدنی ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جادو کا علاج سورۃ البقرہ ہے۔ ذہن کمزور ہے تو یا قوی یا متین اللہ کا نام لے کے دعا کیا کریں۔ مسجد عائشہ، مسجد جیرانہ سے عمرہ ہاں ہو سکتا ہے۔ اولاد کے لیے یہی دعا میں نے بتائی، یہ پڑھا کریں۔ قادیانی بڑا کافر ہے، شیعہ قادیانی، کیونکہ وہ تو مرتد ہے، اس کے کفر میں کسی کو شک ہی نہیں۔ شیعہ کی تو پھر بھی کئی قسمیں ہیں۔ پڑھا ہے کہ اللہ کبھی بیشی معاف کریں، فاسقی دعا اللہ جلد قبول کر دیں۔ یہ کوئی فیصلہ تھوڑا ہے کہ متقی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، فاسق کی جلد ہوتی ہے۔ یہ تو تم نے خود بنایا ہے، مسئلہ شریعت کا نہیں ہے۔ مومن کی آواز جو کہ پسند ہے اس لیے دیر کروا، یہ بھی غلط بات ہے۔ فاسق ہے، مومن ہے۔ ہمارے ایک جماعت ہوتی ہے، پھر دوسری جماعت نہیں، اصل دوسری جماعت مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، ہٹ کے ہونی چاہیے۔ نماز میں سستی ہوتی ہے تو یہ منافق کی علامت ہے، توبہ کرو۔
میں نے بیوی کو طلاق دے دی، بچوں کو بیوی نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہے، بہرحال خرچہ آپ کے ذمہ ہے۔ پہلے عمرے کے بال نہ کٹوائے، دوسرے عمرے کی نیت کی، پھر یاد آیا پہلے عمرے کے بال کاٹ لیا، بہرحال دم پڑ گئی۔ ہم کھاد کے حساب کر کے کھاد کی مقدار سے زیادہ پیسے لیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ بیری روحا سب وہ پانی جہاں حضور نے پیا ہو شفا ہے۔ عورتیں حرم میں امام کے پیچھے نماز پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ پہلے سے معلوم ہوں کہ 1 یا 2 نماز جہاز میں آنے ہیں تو بہرحال جمع بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسے حالات ہوں تو جمع بین الصلاتین ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں، پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، دین کے مراکز، مدارس، سب کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو یہود، ہنود اور قادیانیوں کی سازشوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، ہند میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔